فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 300 کروڑ ملے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد کا بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرے رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ جل شانہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد کی اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرے رب کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ محترم ناظرین کرام، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرے رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ تو آج جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ اور دھیان سے رب سے مانگیں۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔
یہ تسبیح راستے سے تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو آج آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں اور کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر، آپ سب سے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیں، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ اس کو بھی آپ اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا باسطو کو پڑھنا ہے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرے رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔